لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ کنز عرفان، عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں پردے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے پردہ نہیں۔ شان نزول، جب پردہ کرنے کا حکم ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ نوٹ، یہاں آیت میں چچا اور ماموں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔ یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہے جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نمبر 2، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ نمبر 4، کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کھولنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی اے عورتوں، تمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا اسے پورا کرو اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینا لازم ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور بندوں کے اقوال اور افعال کسی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔